تو آقا رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کے اوپر موت کے آثار ظاہر ہو جائے، موت کی علامت ظاہر ہو جائے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فدا ہو ابی و امی، آپ ہی وہ علامت بیان فرما دیں، اس لیے کہ وہ علامت کے پہچاننے میں، دیکھنے میں ہم لوگوں سے، ہم غلاموں سے لغزش بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آقا رحمت نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی علامت موت کے قریب ہونے کی یہ کہ انسان کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ زرد، پیلا ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، کملا جاتا ہے، اور اس کی آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں۔ بے نور جو آپ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے صرف دیکھنے سے، جس کو ہم اور آپ پتھرائی ہوئی آنکھ کہتے ہیں، اس کی آنکھیں بے نور ہو جاتی ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ اس کی یہ ناک، اس کا یہ ناک کا جو یہ اگلا حصہ ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ تین علامتیں ہیں، یہ تین نشانیاں ہیں۔ آقا رحمت ارشاد فرماتے ہیں جب میری کسی امت کے اوپر موت کے آثار نمایاں ہو جائیں، موت کا قریب وقت آ جائے، اور یہ یقین کر لو کہ میرے بھائی کی رخصتی کا وقت ہے، بدائی کا وقت ہے، یہ میرے آقا کی تعلیم ہے۔ لَقِّنُوا بِكَلْمَةِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا رحمت ارشاد فرماتے ہیں اسے کلمہ کی تلقین دو، اور تلقین کا طریقہ یہ بتلایا، یہ نہیں کہا کہ ہاتھ پکڑ کے کہو کہ اب تمہاری اس دنیا سے جانے کا وقت ہے، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ نہیں۔ آقا محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان سے تھوڑی سی دوری بنا کر کے، اس کے سرہانے بیٹھ کر کے، یعنی اگر وہ دیکھنا چاہے تو بسہولت دیکھ بھی سکے، جس طرف وہ مخاطب ہے اس طرف اس سے تھوڑی سی دوری بنا کر کے بہت نرم انداز میں، میٹھی آواز میں، نرم لب و لہجہ میں وہ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھ کر کے کلمہ وہ پڑھتا جائے۔ محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ کلمے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچے گی تو اس نے اپنی زندگی میں جو کلمہ پڑھا تھا وہ اسے یاد آ جائے گا، اور از خود اس کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جائے گا۔ یہ فرمایا کہاں شربت کا ثبوت؟ سیدنا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی لکھی ہوئی تفسیر ہے تفسیر رازی، بڑی مشہور ترین، تو ان کا زمانہ جو گزرا ہے وہ جو ابھی جو کمیونسٹ والے ہیں، جو ان کا عقیدہ ہے وہی دور تھا، کمیونزم کا دور تھا، یعنی کہ آسمان جو ہے ستارے سے ٹکرا گئی تو بجلی یہ ہوا اور یہ ہو گیا تو بارش ہو گئی، اس طریقے کا نہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار، یعنی یہ دنیا ان کے یہاں اسباب اور ذرائع سے چل رہی ہے، اور ہمارے ایمان و عقائد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا رب کی ربوبیت، مالک کی مالکیت سے چل رہی ہے۔ تو سیدنا امام رازی کا جو زمانہ تھا یہ دہریہ لوگوں کا زمانہ تھا،
ایسے لوگوں کو اسلام میں دہریہ کہا جاتا ہے جو اللہ کو نہ مانے. تو پوری زندگی سیدنا امام راضی نے اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ انہی دہریوں کے بیچ کیا. لکھا ہے کہ جب امام راضی کے موت کا وقت قریب آیا، شیطان پہنچ گیا اور کہا کہ امام راضی تو اس دنیا سے جا رہا ہے، ساری زندگی تم نے اللہ کی وحدانیت اس کے ایک ہونے پر مناظرے پہ مناظرہ کرتا رہا، دلیل پہ دلیل پیش کرتا رہا. اب تیرے اس دنیا سے جانے کا وقت ہے، کم از کم مجھے بھی تو اللہ کی وحدانیت کو سمجھا دے. سیدنا امام راضی نے دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل دینا شروع کر دیا. سب کو شیطان کاٹتا چلا گیا. قرآن کہہ رہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جب ہم اولاد آدم کو عبادت کے لیے ہم اور آپ قرآن سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، تو عبادت ان کے یہاں بھی ہے، تو وہ بھی تو قرآن سیکھیں گے، وہ بھی تو حدیث پڑھیں گے. آج اولاد آدم میں اگر کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے یہاں جی یہ قرآن کا رہا. تو شیطان ان دلیلوں کو کاٹتا چلا گیا. ان کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت نجم الدین کبریٰ، آپ سلسلے نقشبندیہ کے وضو، مغرب کی نماز کے لیے وضو بنا رہے. مریدین کھڑے ہوئے تھے کہ سرکار کیسے وضو بناتے ہیں، ہم بھی سیکھ لیں. یہ جذبہ تھا پہلے کے مریدوں میں اور پہلے کے مسلمانوں میں. تو سبھی لوگ کھڑے ہوئے تھے اور حضرت نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمت و رضوان وضو فرما رہے تھے کہ اچانک آپ نے ایک تھوڑا سا پانی لیا اور اس طریقے سے پچھم کی طرف پھینکا اور فرمایا کہ ارے کہتا کیوں نہیں میں اپنے خدا کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں. وضو وغیرہ مکمل. اب لوگ ایک دوسرے کے منہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ جو معاملہ بیچ میں آیا یہ کیا ہے، وضو کے اندر مستحب ہے، افضل ہے، یہ کیا ہے. پہلے لوگوں میں اتنا ادب و احترام تھا، دیندار لوگوں کی اتنی عظمت و محبت تھی کہ کوئی دینداروں کے سامنے جلدی بولنا گستاخی سمجھتا. اور آج تو قوم کا بچہ ہم جیسے علماء پر فتویٰ لگانے کے لیے 24 گھنٹے تیار. جب تہذیب اس قوم میں تھی، یہ قوم باعزت تھی. جب تہذیب اس قوم سے رخصت ہو گئی، آج دنیا کی سب سے ذلیل و خوار قوم بن گئی. اسی کو علامہ اقبال نے کہا اگر اب بھی نہ سنبھلو گے تو اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں. آج علامہ اقبال کی وہ پیشن گوئی بالکل ثابت ہو رہی ہے. ہماری داستان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر اب بھی نہ سنبھلو گے تو اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. آج ہم نے اسلامی تہذیب کو کھو دیا، اسلامی کلچر کو کھو دیا اور یورپین کلچر کو سینہ پھلا کر کے گلے سے لگا. یہی جرم ہے رب کی یہاں ہمارا. نہیں تو نماز آج بھی موجود ہے، قرآن آج بھی موجود ہے، کلمہ آج بھی موجود ہے. اس کے باوجود اتنا بڑا عذاب NRP اور RC کے شکل میں کیوں؟ یہ صرف اس وجہ کر کہ ہم نے کلچر کو بدل دیا، تہذیب کو ختم کر دیا، تمدن سے ہم دور ہو گئے. اسلام ہمارے گھروں میں رواج کی شکل میں رہ گئی، اسلام عبادت کی شکل میں آیا تھا. آج
مغربی تہذیب اور اس فیشن کا دین ہے کہ اس عبادت والے مذہب کو ہم نے رسم و رواج والا مذہب بنا دیا۔ جمعہ کا دن آتا ہے، دیکھتے ہیں جوانوں کو نہا کر کے بال تولیہ سے کچاتے ہوئے، آستین کو سمیٹ گراتے ہوئے چلے گئے، سڑک پر جائے نماز بچھایا، 2 رکعت جو ہے فرض مکمل ہوا، امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دعا بھی نہیں مانگا، جائے نماز چڑھنا شروع کر دیا۔ یہ رواج ہی نہ ہوا؟ یہ تو کچھ آپ بول رہے ہیں، اگر میری نگاہ غلط دیکھ رہی ہو تو میری اصلاح ہے، بالکل صحیح، تو اس کا یہ رواج ہی نہ ہوا۔ اگر عبادت یہ ہوتی کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ غسل فرماتے، اس لیے کہ جمعہ کے دن کا غسل کرنا سنت مصطفیٰ ہے، تو غسل فرماتے۔ آقا نے فرمایا کہ الجمعۃ عید المؤمنین، مومنوں کے لیے جمعہ عید کا دن ہے، تو اگر عید میں ہم نیا کپڑا استعمال کرتے ہیں تو یہ اس عید کے اندر کم از کم صاف ستھرا کپڑا تو استعمال کرتے ہیں، عطر لگاتے، سرما لگاتے، اور اس کے بعد کوشش کرتے کہ مسجد کے دائرے کے اندر، باؤنڈری کے اندر جگہ ہے۔ اور 14 رکعت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جمعہ کی 14 رکعت، جس میں سے 10 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ شریعت میں 3 طریقے کی عبادت نوجوانوں آپ کے ذمے، ایک فرض، دوسرا واجب، تیسرا سنت مؤکدہ۔ یہ تینوں عبادتیں جو آپ کے ذمے ہیں، اگر آپ اس کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے چھوڑنے کے آپ عادی ہو چکے ہیں، تو کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد مقام آتا ہے نفل کا۔ اگر آپ نے نفل کی ادائیگی کیا تو آپ کو ثواب ملا، اور اگر نہیں کیا تو کوئی آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو جمعہ کے اندر 14 رکعت مکمل ہیں، جس میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کم از کم جو ہے وہ 10 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں نوجوانوں جس پر آقائے رحمت نے بڑی پابندی کے ساتھ خود عمل کیا ہو اور اپنے صحابہ کرام کو کرنے کی تاکید فرمایا۔ یہ ہے سنت مؤکدہ کی تعریف، اسی کو شریعت میں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ تو آج یہ حال ہے، تو آج جو ہمارے قوم کے جوانوں کی جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، وہ عبادت ہو رہی ہے یا رواج ہو رہا ہے؟ جو دین عبادت کے لیے آیا تھا، یہ یورپین تہذیب اور کلچر کا دین ہے۔ آج یورپین تہذیب، یورپین فیشن، یورپین کلچر ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ پر چھاتا چلا جا رہا ہے، اور اسلام کی ساری عبادتیں ان کی یہاں رسم و رواج کے دائرے میں محدود ہو کر کے رہتی ہیں۔ آج ہمارے درمیان کلچر ختم ہو گیا، اللہ نے اپنی رحمت کو سمیٹ دیا، اور طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کے مظالم، طرح طرح کے قوانین کا سامنا آج اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑ رہا ہے۔ ارے جس مذہب کی خصوصیت کو میرے آقا نے فرمایا من دخلہ آمنا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا، جس نے اس کلمے کو پڑھ لیا، جو اسلام کے اندر شامل ہو گیا، آمنا، وہ دنیا اور دین کے سارے ضرر سے، سارے نقصانوں سے، ساری پریشانیوں سے، سارے رنج و غم سے وہ معمون ہو گیا۔ آج کیا کلمہ پڑھنے والی قوم نہیں، لیکن سارے رنج و غم ہماری قسمت کا حصہ بن چکے۔ سارا عالم اسلام جس پریشانی اور حیرانی میں مبتلا ہے، وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ اس کی مثال دیگر قوموں میں نہیں مل رہی۔ تو آج ہم نے کلچر کو ختم کر تو بہر کے اب ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہیں کہ کون پوچھے کون پوچھے۔
تو ہر جماعت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادھے بھولے بالے، وہ اپنی کم عقلی کی بنیاد پر بہت کچھ سادگی پن میں کہتے ہیں، اور ان کی سادگی اور بھولے پن کو دیکھتے ہوئے ان کے بزرگ، ان کے بڑے اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہر دربار میں، ہر جماعت میں ہوتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے ملنگ۔ جی تو تھے ایک صاحب، انہوں نے کہا کہ سرکار سب کو بات سمجھ میں آئی، ہم لوگ تو وضو بنانے کا طریقہ آپ سے سیکھ رہے تھے، یہ بیچ میں جو آپ نے پانی لے کر کے پھینکا اور پھر فرمایا کہ بغیر کسی دلیل کے میں اپنے اللہ کو مانتا ہوں، اپنے رب کو مانتا ہوں، حضور یہ بھی کیا مستحب ہے؟ یہ بھی کوئی افضل ہے کیا؟ یہ بھی وضو کا حصہ ہے؟ حضرت نجم الدین کبریٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فخر الدین رازی کو تم لوگ جانتے ہو؟ کہا جی حضور جانتا ہوں۔ کہنے کیا جانتے ہو؟ کہا وہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، ساری زندگی انہوں نے دین کے پھیلانے میں صرف کر دیا، اور حضور آپ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ تب تو ہر طریقے سے جانتے ہو۔ کہا فخر الدین کا موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور کہا میرے مریدوں جب موت، ایک کلمہ گو کے موت کا وقت قریب آتا ہے، ملک الموت کے آنے سے قبل شیطان بھی پہنچ جاتا ہے، اور وہ اس وقت بھی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے بہکا کر کے، کسی طریقے سے اس کو جھنجھلا کر کے، اور کچھ مغلظات الٹے سیدھے کلمات اس کی زبان سے نکل جائے، اور اسی الٹے سیدھے کلمات کے ساتھ وہ اس دنیا سے جائے۔ اور جبکہ اسلام کا یہ وعدہ ہے کہ جسے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، کل قیامت کے میدان میں اللہ کی رحمت نصیب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا لَقِّنُوا بِكَلْمَةِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جب ایسے آثار دیکھو تو اس کے قریب بیٹھ کر کے بڑے نرم انداز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس وقت تک پڑھتے جاؤ جب تک کہ اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو، اور جب وہ کلمہ پڑھ لے تم خاموش ہو جاؤ۔ تو سیدنا امام راضی کے پیر مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو نا، تو فخر الدین کے موت کا وقت قریب تھا اور شیطان پہنچ گیا، اور فخر الدین سے کہا کہ ارے اب تو تیرے دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا، کم از کم مجھے بھی تو اللہ کے ایک ہونے کا سمجھا کر کے جا۔ تو میرے فخر الدین نے دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل، 99 دلیل فخر الدین نے اس موت کے عالم میں بھی شیطان کو اللہ کی وحدانیت پر دیا۔ اب فخر الدین کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، قریب تھا کہ شیطان فخر الدین پر حاوی ہو جائے، یعنی چڑھ بیٹھتا۔ تو میں نے اس پانی کو لے کر کے پھینکا، اور جب فخر الدین کے چہرے پر پڑا تو وہ غنودگی اور بے ہوشی سے بیدار ہوا۔ تب میں نے کہا کہ پڑھ کا فخر الدین کہ میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں، اور فخر الدین نے یہ کہا، شیطان رسوا ہو کر کے چلا گیا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے فخر الدین دار آخرت کا مسافر بن گیا۔ چنانچہ مغرب کے بعد خبر آ رہی ہے کہ حضرت امام راضی فخر الدین راضی کا وصال ہو گیا۔ کتنی جھنکنے کا عالم ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ اگر بڑھتا جائے، کبھی کبھی ہوتی ہے الٹی سانس چل رہی ہے، گھڑگھڑاہٹ ہو رہی ہے، اب بیٹھ کر کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ تو شریعت کی تعلیم ہے کہ اس کے ورثہ کو، اس کے گھر کے لوگوں کو
یہ ذمہ داری بنتی ہے. آج تو میڈیا اور ٹیلی فون کا زمانہ ہے. منٹوں سیکنڈوں میں سب لوگوں سے اس کے سارے رشتہ داروں سے رابطہ قائم کریں اور کہیں کہ میری والدہ یا میری بہن، میرے بھائی، میرے چچا، میرے والد جو بھی ہو رشتے میں، وہ اس دنیا سے جانے کا وقت ہے. آج 2 دن ہو چکے ہیں، 3 دن ہو چکے ہیں، الٹی سانسیں چل رہی ہیں. اگر تم لوگوں سے ان کی طرف سے آپ لوگوں کے دلوں میں اگر کوئی تکلیف ہے، آپ لوگوں کا حق اگر کسی بھی جانے اور انجانے میں ان سے حق تلفی ہوئی ہے، یعنی آپ کے حق کو انہوں نے پورا نہیں کیا ہے، یا آپ کا کچھ ایسا معاملہ ہے جو آپ کے لیے رنجش اور ناراضگی کا ذریعہ ہے، آپ اسے معاف فرما دیں. کیا کر دیں؟ معاف فرما دیں. کبھی کبھی جو بندے کے جو حقوق جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بندے کا حق جو دوسرے بندے کے ذمے عائد کیا ہے، اس حقوق کی کمی بھی اگر ہوتی ہے تو اس وقت روح یہ ہو جاتی ہے. جیسا کہ ایک صحابی ہے جو ایک زمانے سے بیمار چل رہے تھے. چند صحابہ کرام گئے تو دیکھا کہ ان کی سانس چل رہی. ان صحابہ کرام نے آ کر کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں صحابی آج کئی دنوں سے الٹی سانس ان کی چل رہی ہے. اے اللہ کے رسول، آقا رحمت، دعا فرما دیجیے. آج ہمارے زمانے کے جو یہ عالم ہوتے ہیں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن میرے بزرگوں قربان جائیے آقا کی رحمت پر. آقا رحمت نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی چلوں گا تیمارداری کے لیے. تیمارداری کے لیے یہی وجہ ہے مریضوں کی مزاج پرسی کے لیے جانا، ان کے گھروں تک جانا، یہ میرے آقا کی سنت ہے. یہ میرے آقا کی سنت ہے. تو آقا رحمت تشریف لے گئے. آپ نے صورتحال کا جائزہ لیا. میں دلیل پیش کر رہا ہوں. آپ نے ان کی والدہ کو بلایا، نوجوان کی والدہ کو بلایا، کہا آپ ان سے ناراض بھی تو نہیں ہیں؟ ان کی والدہ خاموش. کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں کہ اس نوجوان سے آپ ناراض تو نہیں؟ والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں دکھی ہوں، ناراض ہوں. آقا نے فرمایا معاف کر دو. فرمایا معاف کر دو. والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی تکلیف ہے، یا رسول اللہ میں قیامت تک کسے معاف کروں؟ گستاخی معاف کر، میں اسے معاف نہیں کر سکتی قیامت تک. آقا رحمت نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ جنگلوں سے لکڑی کاٹ کے لے آؤ، لکڑیاں توڑ کر کے لے آؤ. لے آئے صحابہ کرام، اکٹھا کیا اور کہا اس کو جلا دو. اور جب وہ آگ روشن ہو جائے اس جوان کو اٹھا کر کے اس پر ڈال دو. کیا کر دو؟ اس پر ڈال دو. جب وہ دنیا کے اندر، یہ آخرت کے اندر جہنم میں جائے گا تو وہ دنیا ہی میں وہ جہنم میں چلا جائے، آگ میں چلا جائے. جیسے ہی یہ ارشاد رسالت مآب کو ان کی والدہ نے سنا، دوڑی دھوپتی سینہ کو پیٹتی ہوئی قدم مصطفیٰ پہ گر کر کے عرض کرتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ہرگز ایسا نہیں کیجئے، اس لیے یہ میری ماں، میری ممتا، میری محبت
کبھی میری آنکھ اس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ میرے لختے جگر کو میری نگاہوں کے سامنے آگ میں دھکیلا جائے۔ نوجوانوں، یہ ہے ماں کی ممتا، یہ ہے ماں کی محبت۔ تو آقا رحمت نے فرمایا تو پھر آپ نے معاف فرما دیا؟ کہا یا رسول اللہ میں سچے دل سے اپنی بیٹی کو معاف کر رہا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پر کلمہ طیبہ جاری ہوا اور روح پرواز کر گئی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آخر کون ایسا جرم اس نوجوان کا تھا، کون ایسی غلطی تھی ماں کی شان میں اس نے گستاخی کیا تھا کہ ماں اپنی ممتا کے آنچل کو سمیٹ کر کے شعلہ بار بنی ہوئی تھی۔ تو جب پوچھا گیا ان سے کہ آپ کے بیٹے نے کیا گستاخی کیا، کہا میرے اصحاب رسول، میرا بیٹا تو 100 میں 1 ہے، ہیرا ہے، میرا بیٹا تو بالکل دودھ کا دھویا ہے۔ صرف اور صرف میرے بیٹے سے مجھ کو یہی تکلیف تھی کہ جب اس کی بہو مجھ سے جھگڑتی تھی، مجھ کو گالی گلوچ کرتی تھی، مجھے الٹا سیدھا بولتی تھی، میرا بیٹا اس وقت خاموش رہتا تھا، اپنی بیوی کو منع نہیں کرتا۔ بس اتنی سی تکلیف ہے۔ آج اتنی سی تکلیف کی وجہ کر ایک صحابی رسول جب موت کی سختی میں مبتلا کیے جا سکتے ہیں نوجوانوں، تو آج پوری زندگی ہم اپنے والدین کا دل دکھا کر کے موت کی آسانی کی امید کیسے رکھیں؟ جی، اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اس کٹھنائی اور مصیبت کی گھڑی کو اگر آسان گھڑی بنانا ہے نوجوانوں، تو اپنے والدین کی خدمت کا خیال رکھیں، اپنی والدین کی خوشنودی کا خیال رکھیں، اپنے والدین کی پسندیدگی کا خیال رکھیں۔ تو فرمایا کہ بڑا دشوار وقت ہوتا ہے۔ محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی آنکھیں جب پتھرا جاتی ہیں، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت رہتی ہے، لیکن زبان سل کر دی جاتی ہے۔ زبان کیا ہو جاتی ہے؟ سل کر دی جاتی ہے، اور اس کے فیوچر کے جو معاملات ہیں، موت کے بعد کے جو حالات ہیں، اس کے سامنے آئینے کی طرح۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں تو دیکھا، میرے والد علیہ الرحمۃ والرضوان کا وصال ہوا تو مجھ سے کہا کہ شعیب، آج کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے نانا برابر یہاں آ رہے ہیں۔ میرے نانا الحاج سید احمد حسن صاحب نقشبندی قادری رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے نقشبندیہ قادریہ کے بزرگ ہیں، اور میرے والد بزرگوار اپنے خسر سے ہی مرید تھے، اور الحمدللہ اس ناچیز کی بھی بیعت انہی سے۔ تو میرے والد نے فرمایا کہ تمہارے نانا آنا جانا کر رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے مرشد برحق یعنی اپنے ماموں جان حضرت مولانا سید محفوظ الرحمان قادری نقشبندی سے جا کر کے سوال کیا کہ حضرت ابا حضور کئی دنوں سے بتلا رہے ہیں، 2-3 دن سے، کہ نانا جان آ جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے جس دن کے لیے میں نے تجھے عالم بنایا، آج جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ماموں جان کا احسان ہے اور میرے نانا کی نیک دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تو میں شرمندہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کتاب الموتا، امام بخاری کی کتاب الموتا کھول کر کے جا کر کے پڑھا، وہاں تمہارے سوالات کے جوابات موجود۔ جب میں نے امام بخاری کی کتاب الموتا فرمایا
تو پورا ڈیٹیلز مجھے ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، جس انسان کے کردار بہتر ہوتے ہیں، ملک الموت اور اس کے ساتھ جو فرشتوں کی بٹالین اور ٹولی آتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس ملک الموت کے اس ملک الموت کو اور ان کے ساتھ آنے والے فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم اس کے رشتہ داروں کی شکل میں جاؤ، اس کے اپنوں کی شکل میں جاؤ، اس کے ایسی شکل بنا کر کے جاؤ جس شکل میں وہ زندگی میں محبت کرتا تھا، انسیت رکھتا تھا، تعلق رکھتا تھا، نسبت رکھتا تھا۔ جب یہ بخاری نے کہہ دیا کہ انسان کو موت کے وقت جس سے انسیت ہوگی، جس سے محبت ہوگی، ملک الموت اسی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا، تو آج ہمیں فخر ہے کہ ہم ولی کامل کسی ولی اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے ایک ولی سے نسبت قائم کیے ہیں۔ انشاءاللہ اس روایت کے مطابق موت کے وقت ملک الموت میرے پیر و مرشد کی شکل میں، یہ نقطہ میں نہیں، یہ امام بخاری کی روایت۔ امام بخاری فرما رہے ہیں کہ جس سے نسبت ہوگی، انسیت ہوگی، ملک الموت کو حکم ہوگا تم اسی شکل میں جاؤ۔ تو اس لیے کہا کہ والد کا خیال رکھو، والد کا وقت قریب آ گیا ہے۔ نانا حضور کی شکل میں وہ دراصل موت کے فرشتے منڈلا ہے، موت کے فرشتے منڈلا رہے ہیں۔ تو سیدنا امام بخاری نے فرمایا کہ دو کیٹیگری ہے موت کی، ایک صالحین کی موت، اولیاء کاملین کی موت، صدیقین کی موت، اور صلحاء کی موت یعنی نیکوکاروں کی موت۔ یہ ایک کیٹیگری، یہ ایک مقام ہے۔ اور دوسرا مقام ہے عام انسانوں کی موت۔ تو سیدنا امام بخاری ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نیک خدا ترس ولی اللہ کی بارگاہ میں جو ملک الموت آتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ 5000 فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ سارے فرشتے اس پورے علاقے کو گھیرا میں لے لیتے ہیں، اور ملک الموت اس نیک ولی صفت انسان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سلام پیش کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم یا ولی اللہ، السلام علیکم یا خیر الامم، جو بھی انداز ہو، سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لیٹ جاتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھ کے اس کے فرشتے کو، اس کی روح کو سبز ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کے 5000 فرشتوں، ملک الموت اس روح کو اپنی ہاتھوں میں لے کر کے، اور 5000 فرشتے پیچھے سے تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے بارگاہ الہ العالمین میں پہنچتے ہیں۔ ملک الموت آواز لگاتے ہیں، اے الہ العالمین، میں اولاد آدم کی روح کو لے کر حاضر ہوا۔ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کس کی روح ہے؟ کہتے ہیں، ملک الموت کا جواب ہوتا ہے کہ فلانے بزرگ کی روح ہے، فلانے اللہ والے کی روح ہے، فلانے شہید کی روح ہے، فلانے صدیقین کی روح ہے، فلانے صالحین کی روح ہے۔ الہ العالمین کا حکم ہوتا ہے، لاؤ میری بارگاہ میں پیش کرو، میری بارگاہ میں پیش کرو۔ اور جب اس روح کو پیش کیا جاتا ہے تو حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ اب اس روح کو کہو میری بارگاہ میں سجدہ کیا کرے؟ سجدہ کرے۔
اور اس وقت تک میری بارگاہ میں یہ سجدہ ریز رہے جب تک اس کے جسد خاکی کو، جسم کو وہاں قبر کے حوالے نہیں کیا جائے، قبر کے حوالے نہیں کیا جائے۔ محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مردے کو انسان لے جا کر کے قبر میں دفن کر کر کے مٹی دے کر کے فاتحہ وغیرہ پڑھ کر کے 40 قدم کی دوری طے کرتا ہے۔ کتنے قدم؟ 40 قدم کی دوری ہم اور آپ طے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے اس روح کو لے کر کے قبر میں آ جاتے ہیں۔ تو اس نیکوکاروں کی روح کو، وہ روح سجدے میں پڑی رہتی ہے بارگاہ الہ العالمین میں، اور جب اس کے جسم کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور لوگ اپنی اپنی آخری محبت کو نبھا کر کے 40 قدم کی دوری کو طے کر لیتے ہیں، فرشتے اس روح کو لے کر کے قبر میں آتے ہیں اور اس جسم میں ڈالتے ہیں۔ ان سے بھی سوال کیا جاتا ہے، ماں دین ہوگا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کیا ہے؟ ماں کنت انت تقول بہذا الرجل، تو وہ کہہ دیں گے کہ یہ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتے حکم کو حکم دیں گے رب کائنات۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور یہی وہ الفاظ مبارکہ ہیں جو آج سے 1441 سال قبل عرب کی سرزمین پر آقا رحمت نے فرمایا تھا کہ الہ العالمین فرمائیں گے اپنے اس نیک بندے سے، نم کا نوم العروس، کہ اے میرا بندہ، تم نے دنیا میں بڑی کلفتیں اٹھائی تھی، تم نے دنیا میں بڑے مجاہدے کیے تھے، بڑی مشقتیں کیا تھا، بڑی تکلیفیں اٹھایا تھا، لہٰذا آج میری طرف سے یہ انعام ہے، نم کا نوم العروس، تم سو جاؤ اس طریقے سے جس طریقے سے شب زفاف کی دلہن سو جائے۔ نم کا نوم العروس، اسی روایت کی بنیاد پر نوجوانوں ہم اپنے اولیاء کاملین کا عرس مناتے ہیں، چونکہ عرس یہاں موجود ہے۔ تو یہ ایک طبقہ ہے، نم کا نوم العروس، سو جاؤ جیسے کہ دلہن سوئی رہتی ہے۔ بس یہ دوسرا طبقہ، باقی وقت چونکہ زائد ہو گئے، کچھ میک تماشا لگتا رہا جس کی وجہ کے بھی 5-10 منٹ بچتے۔ تو دوسرا طبقہ جو ہے، جو عام طبقے کی موت جس کا سامنا ہمیں اور آپ کو کرنا، یہ تو خاص طبقہ کا حال تھا اور مقام۔ عام طبقہ کا حال یہ ہے کہ انسان کی جیسی محنت ہوگی، جیسا ایمان ہوگا، جیسا عقیدہ ہوگا، ویسا وہاں بھی فرشتے آئیں گے، اس کے گھر کو گھیر لیا جائے گا۔ اگر انسان کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو اتنی خوفناک، اتنی ڈراؤنی شکل میں موت کا فرشتہ آئے گا کہ اس پر نگاہ پڑتے ہی انسان خوف اور دہشت کی وجہ کر تھرتھرانا اور کانپنا شروع کرتا اور اسے اس بدحواسی کا عالم طاری ہو جائے گا، اور اس عالم میں آپ کتنوں ہی تلقین کرتے رہیں، آپ کا تلقین کرنا، اس کے پاس کلمہ پڑھنا کوئی کام نہیں ہے۔ تو جب ایسی صورتیں آپ دیکھیں تو بخاری کی روایت موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کافی دیر تک بیٹھ کر کے آپ کلمہ پڑھتے رہے لیکن آپ کے کلمہ پڑھنے کا اثر آپ کے اس مردے یہ بیمار پر نہیں ہوا، آخری مسافر پر نہیں ہوا، اور یہ ڈسٹینس، یہ سلسلہ اور یہ وقفہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو آقا رحمت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقِّنُوا بِسُورَةِ الْيَاسِينَ،
کہ تب دوسری صورت یہ تم اپناؤ کہ کسی قرآن پڑھنے والے کو بلا کر کے وضو بنا کر کے اور بہت ہی نرم اور میٹھی آواز میں نرم لب و لہجے میں اس کے ساتھ تم اس کے سامنے قرآن سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اس لیے کہ جس طریقے سے انسان کے یہ سارے جسم میں سب سے مین پارٹ جو ہے وہ انسان کا دل ہے، بے عین ہی قرآن مقدس کی تمام صورتوں میں جو ہارڈ ہے وہ دل ہے، وہ قرآن مقدس کا دل ہے، قرآن مقدس کا قلب ہے سورہ یاسین۔ تو آقا رحمت ارشاد فرماتے ہیں اس سورہ کی برکت سے اللہ تبارک تعالی میری امت کے اوپر موت کی سختیوں کو آسان فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے سورہ یاسین کی تلاوت یہ دوسری سورت ہے۔ بہرکیف انشاءاللہ العزیز پھر کبھی ایسا موقع ملا تو موت کے اقسام، پھر قبر کے معاملات، پھر اس کے بعد بہت ساری تعلیمات اسلام میں قدم قدم پر موجود ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر قدم پر تعلیم سے نوازا۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو موت کی سختی سے نجات عطا فرمائے، اور جن مرحومہ کے نام اس مجلس کا انعقاد کیا رب کائنات ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا نبی